سورہ انفال تقریباً 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے اور قریش مکہ کو ذلت میں شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جان ساری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور چنانچہ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ جنگ بدر، چونکہ اس سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہاں پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13 سال بعد مقیم رہے۔ اس دوران کفار مکہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف دیں، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اس صورت میں آنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ انصار میں سے اوس قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا، تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہ جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ سے کیب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پیش منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد و عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی۔ غرض سے بھیجا تھا یہ کہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کے بعض مسلمان مصنفین نے اس اعتراض سے مرعوب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی۔ لیکن واقعے کی یہ تشریح صحیح حدیث
اور قرآن کے ارشادات کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اعتراض اس قافلے کے حالات اور اس کے دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بے خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں، ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ حالت موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دے رکھے تھے بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر چھیڑ چھاڑ بھی شروع ہو چکی تھی۔ دوسرا، حضرت سعد بن معاذ پہلے سے انہیں متربع کر رہے تھے کہ وہ ان کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرا، اس دور میں شہری اور فوجی افراد میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، کسی بھی معاشرے کے تمام بالغ افراد لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ قافلے کی سرکردگی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناکفیت یا محض عناد کا کرشمہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف سے ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لو لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لو لشکر سمیت مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے، اور دوسرے 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور باقی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی۔